سندھ میں وطائے فقیر کے دلچسپ قصے مشہور ہیں۔ ہم ایسا ہی ایک قصہ آپ کو سناتے ہیں۔ ایک بار وطائے فقیر وعظ کے مجلس میں بیٹھے تھے۔ والد صاحب کہہ رہے تھے کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ اپنے مخلوق کو ہر حالت میں روزی پہنچاتا ہے۔ وطائے فقیر مجلس سے اٹھے تو دل میں ارادہ کر لیا کہ اس بات کو آزمائیں گے۔ چنانچہ دوسرے روز وہ اپنا کام دھندا کرنے کے بجائے شہر سے باہر جنگل میں ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے اور دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں کسی سے کھانے کے لیے کچھ نہیں مانگوں گا، دیکھوں اللہ تعالیٰ مجھے کس طرح روزی پہنچاتا ہے۔ انہیں اس طرح صبح سے بیٹھے عصر کا وقت ہو گیا، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوا اور بھوک بہت ستانے لگی۔ تو وطائے فقیر بہت پریشان ہوئے، لیکن مولوی صاحب کی باتوں کو آزمانے کے خیال سے وہیں جمے بیٹھے رہے۔ شام تک انہیں بھوک کی بالکل برداشت نہیں رہی۔ ایک بار تو جی چاہا کہ اس خیال کو دل سے نکال کر گھر چلے جائیں، مگر انہوں نے مولوی صاحب کی بات کو آزمانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ چنانچہ دل کو مضبوط کر کے وہیں بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ درخت پر چڑھ کر بیٹھ جائیں کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی امداد آ رہی ہو تو دور ہی سے نظر آ جائے۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ان کے درخت پر چڑھنے کی تھوڑی ہی دیر بعد ایک دیہاتی ان کے لیے روٹی لے کر آیا۔ اصل میں وہ شام کو کھیت سے گھر جاتے ہوئے انہیں وہاں بیٹھا دیکھ گیا تھا۔ وہ انہیں مسافر سمجھ کر گاؤں کے دستور کے مطابق ان کے لیے کھانا لایا تھا۔ وطائے فقیر نے اسے آتے دیکھا تو دل میں سوچنے لگے، واقعی اللہ اپنے مخلوق کو کسی نہ کسی طرح روزی ضرور پہنچاتا ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ نیچے اتر کر دیہاتی سے کھانا لے لے۔ دل نے کہا، نہیں، ایسا کرنے سے تو روزی حاصل کرنے میں تمہاری محنت بھی شامل ہو جائے گی، تمہیں تو خاموشی سے بیٹھے بیٹھے انتظار کرنا چاہیے۔ جب روزی گاؤں سے یہاں تک پہنچ سکتی ہے تو کیا اتنی بلندی طے نہیں کر سکتی؟ چنانچہ وہ خاموشی سے درخت پر بیٹھے ہوئے اس دیہاتی کو دیکھتے رہے۔ دیہاتی نے جب درخت کے نیچے مسافر کو نہ پایا تو حیران ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور وطائے فقیر تھے بھی درخت کے بہت اونچے شاخ پر۔ دیہاتی انہیں نہ دیکھ سکا اور مایوس ہو کر واپس گاؤں جانے کے لیے پلٹا۔ وطائے فقیر کا تو بھوک کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ انہوں نے جب دیہاتی کو واپس جاتے دیکھا تو سوچا کہ اگر یہ واپس چلا گیا تو پھر رات بھر بھوکا رہنا پڑے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے آہستہ سے ہنکارا۔ دیہاتی ان کی آواز سن کر پلٹا۔ اس نے اوپر دیکھا، سوچا کہ مسافر جنگلی جانوروں سے جان بچانے کے لیے درخت پر چڑھ گیا ہے۔ وہ خود بھی درخت پر چڑھا، انہیں کھانا دیا اور پھر اپنی راہ لی۔ وطائے فقیر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، نیچے آ کر پانی پیا۔ جب جسم میں کچھ طاقت آئی تو سیدھے مولوی صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے، آپ کی بات اس حد تک تو صحیح نکلی کہ اللہ تعالیٰ گاؤں سے جنگل تک روزی پہنچاتا ہے، لیکن درخت کے نیچے سے اوپر تک روزی منگوانے کے لیے انسان کو خود بھی انگارنا پڑتا ہے، ورنہ رزق واپس چلا جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ساری نعمتیں اللہ ہی دیتا ہے، لیکن انہیں حاصل کرنے کے لیے انسان کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کچھ حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے محنت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ رزق حاصل کرنے کے لیے وطائے فقیر نے ہنکار ماری۔